وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ۔ اور جب کوئی صورت نازل کی جاتی ہے تو بعض منافقین صحابہ سے کہتے ہیں کہ اس صورت نے تم میں سے کس کے ایمان میں ترقی دی؟ سو جو لوگ ایماندار ہیں اس صورت نے ان کے ایمان میں ترقی دی ہے اور وہ خوش ہو رہے ہیں، اور جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے اس صورت نے ان میں ان کی گندگی کے ساتھ اور گندگی بڑھا دی اور وہ حالت کفر ہی میں مر گئے۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ ایمان میں کمی اور زیادتی کا بیان۔ یہ آیتیں اتری تو منافقین چیما گوئیاں کرنے لگے کہ اس صورت نے بھلا ان مسلمانوں کے اندر کون سا مزید ایمان اور مزید خوبی پیدا کر دی؟ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہاں، یہ مزید ایمان مسلمانوں کے اندر یقیناً پیدا ہوا ہے اور وہ اس سے خوش بھی ہیں۔ یہ آیت ان بزرگ ترین دلائل میں سے ہے کہ ایمان کم بھی ہوتا ہے اور زیادہ بھی ہوتا ہے، جیسا کہ اکثر علماء خلف و سلف کا مذہب ہے، بلکہ اکثر کا یہ قول ہے کہ اس اعتقاد پر اجماع امت ہے۔ اور اول شرح بخاری میں اس مسئلے پر مبسوط اور طویل بحث ہو چکی ہے، لیکن جن کے دلوں میں مرض ہے ان میں تو اس آیت سے اور شک ہی کے اندر اضافہ ہوتا جائے گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ اسراء کی آیت نمبر 82 میں فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ الآیہ، یعنی قرآن تو مؤمنوں کے دلوں کو شفا بخشتا ہے۔ اور اللہ کا فرمان یعنی سورہ فصلت کی آیت نمبر 44 میں قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُمْ عَلَيْهِمْ عَمًى أُولَئِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، یعنی ایمانداروں کے لیے قرآن ہدایت اور شفا ہے، کافروں کے کان تو قرآن کی طرف سے بہرے ہیں، ان کی آنکھیں اندھی ہیں، گویا کہ وہ بہت ہی دور سے پکارے جا رہے ہیں کہ سن ہی نہیں سکتے۔ یہ کتنی بڑی بدبختی کی بات ہے کہ جو چیز دلوں کی ہدایت کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے وہ ان کی ضلالت و ہلاکت کا سبب بن جائے، جیسے کہ بیمار کو اچھی غذا بھی دی جائے تو نقصان ہی پہنچتا ہے۔ أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ انصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ۔ اور کیا ان کو نہیں دکھلائی دیتا کہ یہ لوگ ہر سال میں ایک بار دو بار کسی نہ کسی آفت میں پھنستے رہتے ہیں، پھر بھی باز نہیں آتے اور نہ وہ کچھ سمجھتے ہیں؟ اور جب کوئی صورت نازل کی جاتی ہے تو ایک دوسرے کو دیکھنے لگتے ہیں کہ تم کو کوئی دیکھتا تو نہیں، پھر چل دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا دل پھیر دیا ہے اس وجہ سے کہ وہ محض بے سمجھ لوگ ہیں۔ سامعین، اب آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ منافقین دنیاوی آفات کے باوجود ایمان نہیں لاتے۔ یہ منافقین کیا اتنا بھی نہیں سمجھتے کہ وہ سال بھر میں ایک بار یا دو بار فتنوں آزمائشوں میں مبتلا کیے جا رہے ہیں، پھر بھی اپنے سابقہ گناہوں سے باز نہیں آتے، اور اس سلسلے میں آئندہ جو ان پر گزرنے والا ہے اس سے اندیشہ نہیں کرتے؟ مجاہد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ منافقین بھوک اور قحط کے فتنوں میں مبتلا کیے جاتے تھے۔ قتادہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جنگ کی آفت ان کے سر پر پڑتی تھی۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کہتے ہیں کہ ہم ہر سال کوئی نہ کوئی جھوٹی افواہیں سنتے ہی رہتے جس سے اکثر لوگ بھٹک جاتے تھے۔ چنانچہ صحیح بخاری، سنن ترمذی اور سنن ابن ماجہ میں انس رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث میں ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ہر سال گزشتہ سال سے بدتر آتا جا رہا ہے۔ مندرجہ بالا آیت منافقین کے بارے میں ہے کہ جب کوئی صورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی جاتی ہے تو وہ ایک دوسرے کو دیکھ کر کہنے لگتے ہیں کہ کوئی تمہیں دیکھتا تو نہیں تھا، پھر وہ حق سے روگرداں ہو جاتے ہیں۔ دنیا میں ان منافقین کا یہ حال ہے کہ نہ حق بات کے سامنے آتے ہیں نہ اس کو سمجھتے ہیں، جیسا کہ اللہ نے سورہ مدثر کی آیت نمبر 49 میں فرمایا فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ، کہ انہیں ہو کیا گیا ہے کہ نصیحت کی بات سے منہ موڑ رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا سورہ معارج کی آیت نمبر 36 میں فرمانا فَمَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ، یعنی ان لوگوں کو کیا ہوا کہ حق بات سے اعراض کرتے ہیں، گویا کہ وہ وحشی جانور ہیں کہ شیروں سے بھاگتے ہیں، سیدھے اور بائیں کھسک جاتے ہیں، حق سے باطل کی طرف جھک جاتے ہیں۔ اللہ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا ہے کہ نہ اللہ کے خطاب کو سمجھتے ہیں اور نہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔
لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم۔ تمہارے پاس ایک ایسے پیغمبر تشریف لائے ہیں جو تمہاری جنس سے ہیں، یعنی تمہاری ہی طرح ایک بشر ہیں۔ جس پیغمبر کو تمہاری مضرت یعنی تمہیں نقصان پہنچانے کی بات نہایت گراں گزرتی ہے، جو تمہاری منفعت کے بڑے خواہش مند رہتے ہیں، ایمانداروں کے ساتھ بڑے ہی شفیق و مہربان ہیں، پھر اگر روگردانی کریں تو آپ اے نبی کہہ دیجئے کہ میرے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہیں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، میں نے اللہ ہی پر بھروسہ کر لیا اور وہ اللہ بڑے بھاری عرش کے مالک ہیں۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات حسنہ کا ذکر جمیل۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ مؤمنین پر اپنا احسان ظاہر فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہارے لیے تمہارے ہی جنس یعنی تم جیسے ہی ایک انسان کو ایک رسول بنا کر بھیجا ہے، جیسا کہ اللہ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 129 میں فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 میں فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اور لقد جاءکم رسول من انفسکم۔ جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے نجاشی سے اور مغیرہ رضی اللہ عنہ نے سفیر کسریٰ سے کہا تھا کہ اللہ نے ہم میں ہماری ہی قوم کا ایک رسول بھیجا ہے جس کے نسب سے ہم واقف ہیں، جس کی صفات جانتے ہیں، جس کے اٹھنے بیٹھنے آنے جانے صدق و امانت سب ہی باتوں سے آشنا ہیں۔ یہ روایت مسند احمد کی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا عزیز علیہ ما عنتم، یعنی اپنی امت پر کوئی تکلیف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت ہی شاق اور گراں گزرتی ہے۔ چنانچہ مسند احمد اور مسند حمیدی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے، آپ نے فرمایا بعثت بالحنیفیۃ السمحہ، یعنی مجھے آسان دین دے کر بھیجا گیا ہے۔ اور صحیح بخاری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ شریعت نہایت آسان اور سہل ہے، اللہ تعالیٰ نے بہت آسان کر کے بھیجا ہے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا اس نبی کو بڑی تمنا رہتی ہے کہ تم ہدایت پا جاؤ اور دنیاوی اور اخروی نفع اندوزی کر سکو۔ چنانچہ مسند احمد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جنت سے قریب کرنے والی اور دوزخ سے دور کرنے والی کوئی ذرا سی بات بھی ایسی باقی نہ رہی جو میں نے تم کو نہ بتا دی ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ پاک نے ہر حرام اور ناجائز چیز کے متعلق مکمل طور پر تمہیں سمجھا دیا ہے، اگر تم اس کے بیان کردہ محرمات سے دور نہ رہو گے، یعنی اللہ کی حرام کردہ باتوں اور کاموں سے دور نہ رہو گے، تو میں تم کو بتلا دیتا ہوں کہ دوزخ کے شعلوں میں ایسے گرو گے جیسے پروانہ شمع پر گرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ چنانچہ اس آیت کریمہ میں بھی یہی حکم ہوتا ہے کہ جو شریعت عظیمہ کے تم لائے ہو، اے نبی اگر یہ لوگ اس شریعت سے پیٹھ پھیریں تو آپ کہہ دیجئے کہ مجھے اللہ کافی ہیں، میں تم پر نہیں اللہ پر بھروسہ رکھتا ہوں، اللہ ہر چیز کے مالک اور خالق ہیں، وہ عرش عظیم کے رب ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا عرش عظیم تمام مخلوقات پر ایک چھت کے مماثل ہے، چھت کی طرح ہے۔ زمین و آسمان کی ساری مخلوق اللہ کے عرش تلے ہے، ساری مخلوق اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ یہ بات پہلے گزر چکی ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ ہی نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو مشورہ دیا تھا کہ قرآن کی ساری آیتوں کو تلاش کر کے ایک جگہ جمع کر لینا نہایت ہی قرین مصلحت ہے۔ چنانچہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو جمع قرآن کا حکم دیا، وہ قرآن کو جمع اور ترتیب کرتے جاتے تھے اور عمر رضی اللہ عنہ بھی وہاں موجود ہوتے۔ چنانچہ صحیح بخاری کی حدیث میں ہے کہ زید رضی اللہ عنہ نے کہا کہ سورہ براءہ یعنی سورہ توبہ کا آخری حصہ میں نے خزیمہ ابن ثابت رضی اللہ عنہ یا ابو خزیمہ رضی اللہ عنہ کے پاس دیکھا، اور یہ بھی ہم نے بیان کر دیا کہ صحابہ رضی اللہ عنہ کی ایک جماعت نے اس کا ذکر نبی کے سامنے کیا، جیسا کہ خزیمہ بن ثابت رضی اللہ عنہ نے کہا تھا، واللہ اعلم۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جو صبح شام 7 بار پڑھ لیا کرے، یعنی حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، یعنی اللہ ہی میرے لیے کافی ہے اور اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، وہی اکیلے تنے تنہا ہر قسم کی عبادت کے لائق ہیں، اللہ ہی پر میں نے بھروسہ کیا اور وہ اللہ عرش عظیم کے رب ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ
اس کے یعنی اس شخص کے جو یہ کلمات 7 مرتبہ صبح شام پڑھ لے سارے کام بنا دیں گے، اور جو ارادہ کر رہا ہو اس کو بھی پورا فرما دیں گے۔ یہ روایت سنن ابی داؤد میں ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ صدق دل سے پڑھا ہو یا نہیں، لیکن اس جملے کی زیادتی غریب ہے، یعنی صحیح نہیں۔ ایک مرفوع روایت میں بھی اسی طرح مذکور ہے، لیکن یہ بھی ناقابل تسلیم ہے، واللہ اعلم۔